دوستو آج ہم آپ کو حاملہ عورت کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کے بھائیوں نے اسے زندہ قبر میں دفنا دیا اور دفنانے کے بعد اس کے اوپر مٹی بھی ڈال دی۔ اس کے بعد اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ دوستو ایک شخص جس کا نام عبدالغفور ہے، عبدالغفور کہتا ہے کہ ہمارا گروہ ایسا گروہ تھا جو چوری کرتا تھا اور ہم سب مل کر چوری کیا کرتے تھے، اور چوری کرنے کے بعد ہم سب الگ الگ جگہوں پر چھپ جاتے اور راستہ بدل کر کہیں اور چلے جاتے تھے تاکہ پولیس ہم لوگوں کا پیچھا نہ کر پائے۔ ایک دفعہ ہم لوگوں نے ارادہ کیا کہ ایک بینک کو لوٹا جائے، اور سب لوگوں نے یہی کیا اور بینک کو آسانی کے ساتھ لوٹ لیا۔ اس کے بعد سب لوگ الگ الگ جگہ پر چھپ گئے، لیکن پولیس کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور پولیس ہمارے پیچھے آ گئی۔ میں راستہ بدلتا رہا اور ہر طرح سے کوشش کرتا رہا کہ پولیس کی نظر مجھ پر نہ پڑے، اور آخر کار میں اس کام میں کامیاب ہو گیا اور پولیس کی نظر مجھ پر نہ پڑ سکی۔ اس کے بعد میں ایک بس پر سوار ہوا اور کہیں دور چلا جانے کے بعد میں ایسی جگہ پر چلا گیا جہاں پر کوئی گھر بار نہیں تھا، بالکل سنسان جگہ تھی۔ میں نے دیکھا کہ پاس میں ایک قبرستان ہے۔ میں نے سوچا کہ وہیں پر آج کی رات ٹھہر جاتا ہوں۔ جب میں اس قبرستان کے پاس گیا تو 14ویں کا چاند عروج پر تھا اور ہر طرف روشنی تھی، جس کی وجہ سے تھوڑی بہت روشنی ہو رہی تھی۔ میں بہت سخت مزاج اور مضبوط دل کا مالک تھا، لیکن پتہ نہیں اس رات میرے دل میں کیا کیا خیالات آ رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں ایک اچھا انسان تھا، لیکن میری سنگت نے مجھے برا کر دیا اور میں اب بہت ہی برا شخص ہو چکا ہوں۔ اب کے بعد میں کبھی بھی چوری نہیں کروں گا، اور میں ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا جس سے جان کے لالے پڑ جائیں اور بدنامی ہو۔ پھر میں نے ایک موٹی چادر نکالی اور سونے ہی والا تھا کہ اتنے میں ایک عورت کی آواز آنے لگی۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ بھائی خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، مجھے جانے دو۔ اور اوپر سے وہ شخص کہہ رہا تھا میں آج تمہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ میں نے جب یہ سنا تو حیرت میں مبتلا ہو گیا اور میں سوچنے لگا کہ اتنی رات کو قبر سے عورت کی آواز کیسے آ سکتی ہے۔ میں فوراً اٹھا اور دیکھنے کے لیے گیا تو دیکھا 4-5 لڑکے جو ایک عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے آ رہے تھے اور اسے کہہ رہے تھے کہ تمہیں آج زندہ نہیں چھوڑیں گے، تو نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ اور وہ چاروں لڑکے ایک قبر کو کھودنے لگے۔ ایک شخص نے لڑکی کو پکڑ رکھا تھا۔ جب قبر کو کھود لیا اس کے بعد اس لڑکی کو دفن کر دیا۔ قبر میں اوپر سے مٹی ڈالنے لگے اور مٹی ڈالتے ہوئے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جلدی کرو، کہیں کوئی دیکھ نہ لے اور ہم لوگ پکڑے نہ جائیں۔ اس کے بعد وہ لوگ جلدی جلدی مٹی رکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد میں حیرت میں مبتلا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کوئی شخص اپنی بہن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے، اپنی بہن کو قبر کے اندر ڈال کر مٹی کیسے ڈال سکتا ہے۔ دوستو میں یہ سوچ رہا تھا اور قبرستان کے پاس چلا گیا جہاں اس عورت کو دفن کر دیا گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جلد بازی میں وہ لوگ کدال چھوڑ کر گئے۔ میں نے کوشش کی کہ جلدی جلدی اس قبر کو کھود کر اس عورت کو جلدی سے باہر نکال لیا جائے تاکہ اس کی جان نہ چلی جائے۔ میں نے جلدی جلدی کدال کو اٹھایا اور قبر کو کھودنے لگا۔ وہ عورت چیختی رہی، چلاتی رہی اور کہتی رہی کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ میں جلد بازی میں جلدی جلدی قبر کو کھودتا رہا۔ اتنے میں عورت کی زوردار چیخ آئی۔ میں نے سوچا کہ وہ عورت مر چکی ہے، لیکن میں اس کے باوجود بھی ہمت نہیں ہارا اور میں جلدی جلدی قبر کو کھودتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد وہ عورت پھر سے چلانے لگی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ عورت ابھی مری نہیں۔ میں نے ایک قبر میں سوراخ کر دیا تاکہ عورت کو آکسیجن یعنی کہ سانس پہنچتی رہے۔ اس کے بعد قبر کو کھودتے ہوئے عورت کی آواز کے ساتھ ساتھ ایک بچے کی آواز بھی آنے لگی۔ اب تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس قبر کے اندر عورت کو دفنایا گیا اور عورت کی آواز آنے کی بجائے بچے کی آواز آ رہی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ ڈر گیا، لیکن میں ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا، اور پتہ نہیں اس رات کیا ہوا جس کی وجہ سے مجھے بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔
میں نے قبر کو کھولا تو میرا کلیجہ دہل گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس عورت کے ساتھ ایک بچہ بھی موجود ہے۔ ابھی اس عورت نے بچے کو جنم دیا ہے۔ میں نے بچے کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ اس عورت کا معاملہ کیا ہے۔ یہ عورت حاملہ تھی اور اسی حالت میں اس کے بھائیوں نے اس کو زندہ قبر میں دفن کر دیا تھا۔ اس عورت کی حالت بالکل خراب تھی۔ میں دوڑتا ہوا ہائی وے پر گیا کہ کہیں کوئی گاڑی آ جائے تاکہ اس عورت کو اور اس کے بچے کو ہسپتال لے جایا جائے۔ اچانک مجھے ایک بس نظر آئی۔ بس کو ہاتھ دیا، اس کے بعد وہ بس اتفاق سے رک گئی۔ بس والوں نے کہا کیا بات ہے بھائی؟ اس لڑکے نے ساری حقیقت بتائی، لیکن بس والوں کو یقین نہیں ہوا، جس کی وجہ سے وہ بس والے میرے ساتھ لڑکی کے پاس آئے۔ جب لڑکی کو دیکھا تو سارا معاملہ سمجھ گئے۔ یہ عورت حاملہ تھی، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ لڑکی اور بچے کو ہسپتال پہنچا دیا۔ ہم نے بینک سے مل کر جو چوری کی تھی اپنے دوستوں سے مطالبہ کیا تو دوستوں نے مجھے پیسے دے دیے۔ اس کے بعد میں نے ڈاکٹر کو وہ پیسے دیے اور پھر اس کا علاج چلتا رہا۔ اس کی حالت کچھ بہتر آئی تو میں اسے اپنے گھر لے گیا۔ اس سے پوچھا کہ تمہارے بھائیوں نے اتنا ظلم تم پر کس لیے کیا؟ اس لڑکی نے کہا کہ میرا نام سدرا ہے، میں بہت ہی اچھی اور نیک لڑکی تھی، میں ایک کالج میں پڑھا کرتی تھی۔ اس وقت ایک لڑکا میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ اس نے مجھے ایک خط دیا جس میں لکھا تھا کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور ساتھ میں اس نے اپنا نمبر لکھا ہوا تھا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد نہ جانے مجھ پر شیطان کیسا سوار ہوا۔ میں نے اسے فون کرنا شروع کر دی اور ہماری باتیں ہوتی رہی۔ اس کے بعد میں نے اسے گھر بلانا شروع کیا۔ میرے بھائی کام پر چلے جاتے تو میں اسے اپنے گھر بلا کر وہ کام کرتی جو مجھے نہیں کرنا تھا۔ اس کے بعد میں حمل سے ہو گئی۔ میں نے یہ ساری بات اپنی خالہ کو بتائی۔ خالہ مجھے بہت ہی زیادہ برا بھلا کہنے لگی کہ تم تو نیک لڑکی ہو، تم تو سمجھدار لڑکی ہو، ایسی غلطی کیسے کر سکتی ہو؟ اس کے بعد میری خالہ نے کہا کہ چلو ڈاکٹر کے پاس چلو، تمہارا بچہ گرا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر بچے کو گرانے کی کوشش کی گئی تو بچے کے ساتھ ماں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ میری خالہ مجھے گھر لے آئی۔ خالہ نے میرے بھائیوں سے کہا کہ تمہاری بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں اسے اپنے گھر لے جانا چاہتی ہوں۔ جب اس کی طبیعت اچھی ہو گئی تو میں تمہاری بہن کو تمہارے گھر چھوڑ دوں گی۔ میرے بھائیوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، ہمارے لیے کھانا بناتی ہے، جب یہ چلی جائے گی تو ہمارے لیے کھانا کون بنائے گا؟ خالہ نے کہا کہ تم لوگ شادی کر لو، بس اب اس کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں، جب ٹھیک ہو جائے گی تو میں اسے تمہارے گھر چھوڑ دوں گی۔ نہ جانے میری خالہ نے کس طرح میرے بھائیوں کے راضی کیا۔ سدرا کہتی ہے کہ میں 9 مہینے تک اپنی خالہ کے گھر رہی۔ جس دن ڈیلیوری ہونی تھی اس دن میرے سارے بھائی آ گئے اور وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے قبرستان میں لے گئے اور مجھے زندہ دفن کر کے مجھ پر مٹی ڈال دی۔ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتی رہی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں کتنی نیک لڑکی تھی، روزے رکھتی تھی، تہجد کی نمازیں ادا کرتی تھی۔ اس لڑکے کی وجہ سے میری زندگی تباہ ہو گئی۔ اس لڑکے کی وجہ سے آج میں قبر میں دفن ہو چکی ہوں۔ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے لگی اور کہنے لگی، یا اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتی ہوں، آج کے بعد میں کبھی ایسے گناہ نہیں کروں گی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ مجھے معلوم تھا کہ آدھی رات اس قبر کو کھود کر مجھے نکالنے والا کوئی نہیں، لیکن مجھے اللہ پاک پر بھروسہ تھا اور یقین تھا کہ اتنی ہی دیر میں تم وہاں پر آ گئے اور قبر کو کھودنے لگے۔ اتنے میں میری چیخیں بلند ہونے لگی اور مجھے گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ اس کے بعد بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا اور میں نے بچے کو جنم دیا۔ تم نے مجھے قبر کھود کر نکالا اور مجھے ہسپتال لے کر گئے۔ سدرا کہتی ہے کہ اللہ پاک کتنا بڑا کریم اور مہربان ہے۔ میں اتنی بڑے گنہگار ہوں، اتنا غلط کام کر چکی ہوں، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں نے سچے دل سے توبہ کی، استغفار کیا، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے معاف کر دیا۔ میں اس واقعے کو سن کر رونے لگا اور سدرا بھی رونے لگی۔ اس کے بعد میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ بھی توبہ کی کہ یا اللہ میں آج کے بعد کبھی بھی چوری نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میں نے سدرا سے شادی کر لی۔ اللہ پاک اسی سے میرے گناہوں کو معاف کر دے اور اللہ پاک کی رضا کی خاطر میں نے اسی طرح سے شادی کر لی اور ہم دونوں ابھی بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ کو کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔